جنگ جمل میں حضرت محمد حنفیہ کو بھیجا میرے مولا علی نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو، جاؤ جا کے اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے۔ محمد حنفیہ جاؤ جا کر اونٹنی کے پیر کاٹو تاکہ اونٹنی بیٹھے، جنگ ٹھنڈی پڑے۔ محمد جب میدان میں گئے، کون؟ مولا علی کے بیٹے، ان کی والدہ کا نام ہے حنفیہ، ان کی وجہ سے، والدہ کی وجہ سے محمد حنفیہ کہتے ہیں، محمد ابن حنفیہ، والدہ کی وجہ سے، تاکہ شناخت رہے۔ محمد نام کے اہل بیت کے گھر میں محمد اور علی بہت ہوتے ہیں، کیسے پہچانے کون سا محمد، کیسے جانے کون سا علی؟ اس گھر میں فاطمہ بیویاں بہت ہوتی ہیں، لہذا فاطمہ کے ساتھ پھر ایک اور چیز لگائی جاتی ہے، کبرا، وسطیٰ، صغرا، تاکہ پہچاننے میں آئے کہ یہ کون سی فاطمہ ہے۔ اس گھر میں ساری فاطمہ ہے، اس گھر میں سارے محمد اور علی ہے۔ محمد حنفیہ میدان میں گئے، سننا چاہ رہے ہیں؟ محمد حنفیہ میدان میں گئے تو ایک مرتبہ وہاں سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ تیروں کی بارش جب بڑھنے لگی تو محمد کا گھوڑا آہستہ ہو گیا، دشمن نے تیر اور بڑھا دیے، ان کا گھوڑا رک گیا۔ ابھی رک کے، توجہ ہے، ابھی رک کر محمد کھڑے تھے کہ سوچ رہے تھے کہ کیسے حملہ کروں، کیا کروں، کہ یہاں پشت پر، کمر پر ایک ہاتھ آگے لگا۔ جی تصور کر رہے ہیں نا، کمر پر کسی نے ہاتھ مارا تو محمد نے جو مڑ کے دیکھا تو امام حسن کھڑے، اور امام حسن نے فرمایا بھائی یہ ڈھال مجھے دو، یہ تلوار مجھے دو۔ اور پھر امام حسن نے تلوار اور ڈھال ان سے لی، یعنی کمانڈ ان سے لی، اس حملے کی ذمہ داری ان سے لی، اور پھر میدان میں اترے اور بلا تشبیہ برق کی مانند، بلا تشبیہ برق کی مانند میرے مولا اونٹنی تک پہنچے، اور حضرت نے وہاں جا کے اونٹنی کے گھٹنے کاٹے، اونٹنی گری، ہودج گری، جنگ ٹھنڈی پڑ گئی، جنہیں بھاگنا تھا وہ بھاگ گئے اور جنہیں رکنا تھا وہ رک گئے۔ تو فوراً میرے مولا علی کا آرڈر آیا کہ کسی کو بھی اسیر نہ بنایا جائے، کسی کو بھی اسیر نہ بنایا جائے۔ اب میں نہیں کہنا چاہتا، لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا خبردار کوئی مال غنیمت کو بھی ہاتھ نہ لگائے، قربان جائے علی کے اخلاق پر۔ فرمایا خبردار کوئی مال غنیمت کو بھی ہاتھ نہ لگائے، خبردار کوئی بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرے، خبردار کوئی رکنے والوں کو اسیر نہ بنائے، انہیں آسانی سے جانے کا موقع دیا جائے، اس لیے کہ ان میں بڑے معتبر لوگ ہیں۔ حضرت وہاں سلوات پڑھ محمد وعلیہ بڑی عنایت آپ کی توجہات، آپ اشاروں میں میری بات لے رہے ہیں، میں آپ کا ممنون ہوں۔ حضرت نے فرمایا، تو ایک صاحب نے کہہ بھی دیا تھا کہ آپ سنت نبی سے روگردانی کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کی تو سنت یہ ہے کہ جنگ کے جیتنے پر مال غنیمت لیا جا رہا ہے۔ تو میرے مولا کو غصہ آ گیا، حضرت نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو ناموس نبی کو مال غنیمت ملے؟ حضرت نے غصہ کیا ان لوگوں پر، اور پھر بی بی کو 40 سواروں کے ساتھ مدینہ بھیجا۔ بی بی وہاں پہنچی تو انہوں نے کہا علی نے مجھے مردوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ بھیجا ہے، علی نے مجھے مردوں کے ساتھ بھیجا ہے، سپاہیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ جیسے ہی بی بی نے وہ شکوہ کیا، ان 40 سپاہیوں نے نقابیں ہٹائیں تو ساری عورتیں تھیں۔ کمال جائے، قربان جائے علی کے اخلاق پر۔ جنگ ختم ہو گئی، مولا حسن علیہ السلام کا استقبال ہوا، آفرین مرحبا کی صداؤں سے امام حسن کا استقبال ہوا۔ میرے مولا علی نے اپنے بچے کو گلے لگایا، اچانک نگاہ گئی کہ محمد حنفیہ گردن جھکائے کھڑے، جو گئے تھے اور جنگ جیت نہیں پائے، اور امام حسن جنگ جیت کر آ گئے، مولا علی کے بیٹے محمد حنفیہ۔ اب میں یہاں جن کے ہاں اولاد ہیں، جن کے ہاں بچے کم سے کم 7 سال والے بچے ہیں، ان کے لیے ایک جملہ کہوں گا، اور جو 15 سال تک کے بچے ہیں ان کے لیے ایک اور جملہ کہوں گا، اور جو 15 سال سے اوپر کے بچے ہیں جن کی اولادیں ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہوں گا۔ کہہ دوں؟
جن کے ہاں 7 سال تک کے بچے ہیں، خدا کے واسطے بچوں کو مارا نہ کرو، نبی نے منع کیا ہے۔ ہاں سناٹا تو ہونا ہے، خاموشی تو ہونی ہے۔ نبی سرکار نے منع کیا ہے 7 سال تک کے بچے کو ہاتھ نہ مارو، تھپڑ نہیں مارو۔ مولانا شرارت کرتا ہے، برتن توڑ دیتا ہے، فلاں کے گھر پتھر مار کے آ گیا، کیا کریں؟ نہیں مارے؟ نہیں مارو۔ پہلے بتاؤ مسلمان ہے یا نہیں ہو؟ ویسے ہی مجلس جو ہے وہ امام بارگاہ اور مسجد میں ہو رہی ہے، تو مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسلمان ہیں نا۔ میں تو ہندو بھائیوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ یہ کام نہ کرو، نبی کے قول پہ عمل کرو گے تو پھر تم بھی اچھے بن جاؤ۔ نبی سرکار نے منع کیا ہے 7 سال تک کے بچے کو تھپڑ نہیں مار۔ اتفاق سے یہاں 7 سال والا 1-2 ہی نظر آ رہے ہیں مجھے، اور یہ بھی ابا سے جا کے پوچھیں گے بول کیا رہے تھے۔ تو 7 سال تک کے بچے کو تھپڑ نہیں مارے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تھپڑ مارنے سے اس کے اندر صلاحیتیں جو اللہ نے پیدائشی طور پہ رکھی ہوتی ہیں وہ گر جاتی ہیں۔ یہ بادشاہ ہے بھائی، بادشاہ کو کوئی مارتا ہے؟ مجال ہے وزیروں کی اور رعایا کی کہ وہ بادشاہ کو ماریں، مارنا نہیں ہے اس۔ مولانا اس مسئلے کا بھی تو حل بتائیے، آدھی بات بتا کے جا رہے ہیں آپ۔ مارنا تو نہیں ہے، شرارتیں کیسے روکیں؟ شرارتیں روکنے کے 50 رستے ہیں، صرف ایک ہی رستہ نہیں ہے مارنا، وہ 50 رستے سوچیے۔ مثلا ہر روز اگر آپ جیب خرچی دیتے ہیں، اس دن نہ دیں۔ تمہیں ٹافی کے لیے جو پیسے ملتے ہیں روزانہ، آج نہیں ملیں گے، تم نے بدتمیزی کی ہے، تم نے فلاں کا شیشہ توڑ دیا ہے، آج تمہیں پیسے نہیں ملیں گے۔ اور دوسرے بھائی کو دیں اس کے سامنے کہ تمہیں نہیں دوں گا، میں انہیں دوں گا اس لیے کہ تم نے آج بدتمیزی کی ہے۔ ایک یہ بھی تو رستہ ہے۔ ایک اور رستہ بتاؤں؟ بول ہی نہیں رہے آپ، بتاؤں یا نہیں؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس سے بولنا بند کر دیں 2 دن کے لیے۔ جب اماں جواب ہی نہیں دیں گی نا کسی بات کا، ابا بات ہی نہیں کریں گے نا، آپ کو میں ممبر پہ بیٹھ کے ضمانت دیتا ہوں یہ بچہ اس برائی میں ایسی توبہ کرے گا کہ بوڑھا ہو جائے گا وہ غلطی نہیں کرے گا۔ تو کیا ایک ہی رستہ تھا کہ اسے مارا جائے؟ اور 2 رستے تو میں نے بتا دیے۔ 7 سال تک کے بچے کو نہ ماریں۔ یہ میں کہاں سے لے آیا بات؟ ابھی میں کیونکہ مولا علی اور جناب محمد حنفیہ کا مکالمہ سنانے جا رہا ہوں۔ اور جو 7 سال سے 15 سال تک کا بچہ ہے جی، وہ ہے آپ کا وزیر۔ وزیر سے مشورے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ وزیر سے مشورے ہوتے ہیں۔ اب گھر میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ والی الماری ہٹا کر یہاں رکھنا چاہتے ہیں اور یہ بیڈ یہاں سے ہٹا کر سیٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں، اور عالم اب تک ہمارا یہاں ادھر لگا ہوا تھا، اب ہم اس طرف والی دیوار پہ لگانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو 7 سال سے 15 سال تک کا بچہ ہے، یہ وزیر ہے، اس سے مشورہ کیوں نہیں ہو رہا؟ خاص طور پر اس بچے سے پوچھیں تمہاری رائے کیا ہے۔ آپ یقین جانیے اس بچے کی ایسی تربیت ہوگی کہ یہ بچہ خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اچھی رائے قائم کرنے کے لیے دماغ لگائے گا، اس کی تربیت ہوگی۔ اور 15 سال سے اوپر کا جو بچہ ہے وہ ہے غلام۔ اب آپ دیکھیے 7 سال تک آپ نے مارا نہ ہو، 7 سال سے 15 سال تک آپ نے مشورے کیے ہو، تو پھر یہ غلام نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ صلوات پڑھنا محمد علیہ اور بلند صلوات نبی کے دام۔ توجہ کر لی آپ؟ اب حضرت محمد حنفیہ گردن لٹکائے کھڑے تھے، مولا حسن جنگ جیت کر آئے تھے، مولا علی حضرت محمد حنفیہ کے قریب گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا بابا جو کام آپ نے مجھے دیا تھا وہ میں کر نہیں پایا، اور بھائی حسن کام کر کے آ گئے۔ تو حضرت نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، اور فرمایا انتا ابنی وہو ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو وہ رسول اللہ کا بیٹا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ میرا ایک سوال ہے امت سے
کہ جب نبی کے حسن اور حسین سے ان کے بھائی برابر نہیں ہو سکتے تو امت کیسے برابر ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔